العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع الثانی، دوسری قسم. آپ نے النوع الاول پڑھ لیا. آپ نے پڑھ لیا تھا کہ سماعی عوامل 91 ہیں جو 13 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے النوع الاول پڑھا. النوع الاول آپ نے پڑھ لیا تھا ایسے حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں. ٹوٹل 17 حروف تھے. سب سے پہلے با تھا جس کا استعمال 10 معانی کے لیے تھا: الصاق کے لیے، استعانت کے لیے، نمبر 3 تعلیل کے لیے، 4 مصاحبت کے لیے، نمبر 5 تعدیہ، نمبر 6 مقابلت، نمبر 7 قسم، نمبر 8 استعطاف، نمبر 9 ظرفیت اور نمبر 10 زیادت. اس کے بعد آپ نے لام پڑھا. لام کا استعمال 5 معنی کے لیے تھا: اختصاص، زیادت، تعلیل، قسم اور معاقبت. پھر اس کے بعد آپ نے من پڑھا. حروف جرہ میں سے من، اس کا استعمال 4 معانی کے لیے تھا: مسافت کی ابتدا کے لیے اور تبعیض کے لیے اور تبیین کے لیے اور چوتھا زیادت. اس کے بعد آپ نے الا پڑھا. الا مسافت کی انتہا کے لیے آتا ہے جگہ میں. اس کا استعمال 2 معانی کے لیے آتا ہے: ایک مسافت کی انتہا جگہ میں اور دوسرا ہے مصاحبت. پھر اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا کہ کبھی الا کا مابعد الا کے ماقبل میں داخل ہوتا ہے اور کبھی الا کا مابعد الا کے ماقبل میں داخل نہیں ہوتا. پھر 5واں حرف آپ نے حتی پڑھا تھا. حتی وہ اس کا استعمال بھی 2 معانی کے لیے آتا تھا کہ مسافت کی انتہا زمانے میں اور جگہ میں، اور دوسرا مصاحبت. پھر اس میں بھی یہی صورتحال ہے. حتی میں کبھی اس کا مابعد ماقبل میں داخل ہوتا ہے اور کبھی اس حتی کا مابعد ماقبل میں داخل ہوتا ہے اور کبھی حتی کا مابعد ماقبل میں داخل نہیں ہوتا. 6واں حرف آپ نے علا پڑھا. اس کا استعمال 3 معانی کے لیے آتا ہے: نمبر 1 استعلاء کے لیے اور کبھی با کے معنی میں ہوتا ہے یعنی الصاق کے، اور کبھی فی کے معنی میں ہوتا ہے یعنی ظرفیت. پھر 7واں حرف آپ نے عن پڑھا. عن دوری اور مجاوزت کے لیے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد 8واں حرف آپ نے فی پڑھا. فی ظرفیت کے لیے آتا ہے. اس کا استعمال 2 معنی کے لیے: فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، دوسرا معنی استعلاء کے معنی میں یعنی استعلاء. اور اس کے بعد آپ نے 9واں حرف تشبیہ پڑھا یعنی کاف. یہ 2 معنی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے: تشبیہ کے لیے اور زائد ہوتا ہے. 10واں اور 11واں حرف 10واں حرف مز اور 11واں منذ. پھر آپ نے یہ پڑھا، یہ مسافت کی ابتدا کے لیے آتے ہیں گزشتہ زمانے میں اور کبھی پوری مدت بتا دیتے ہیں. پھر 12واں حرف آپ نے ربا پڑھا. ربا 12واں حرف یہ تقلیل کے لیے آتا ہے. پھر 13واں حرف آپ نے واو پڑھا جو قسم کے لیے آتا ہے. پھر 14واں حرف آپ نے تا پڑھا، یہ بھی قسم کے لیے آتے ہیں. 15 حرف حاشا ہے اور 16واں خلا ہے اور 17 عدا ہے. یہ تھا النوع الاول جو ختم ہو چکا. اب ہم شروع کرتے ہیں النوع الثانی، دوسری قسم. الحروف ایسے حروف المشبہۃ بالفعل. الحروف المشبہۃ بالفعل دوسری قسم. ایسے حروف جو مشابہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ. الحروف ایسے حروف المشبہۃ جس کی مشابہت رکھی گئی ہے بالفعل، فعل کے ساتھ. تو دوسری قسم ایسے حروف المشبہۃ بالفعل جو فعل کے مشابہ ہے. اور یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ وہی تنصب المبتدا وترفع الخبر. اور یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. کوئی بھی آپ مبتدا اور خبر اٹھاؤ، مثال کے طور پر زید قائم، زید مبتدا اور قائم خبر. اس پر آپ ان حرف مشبہ بالفعل داخل کرو یا کوئی اور، تو مبتدا جو ہے اس کو نصب دے دے گا اور خبر کو رفع. ان زیدن قائم، تو مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے. وہی تنصب المبتدا وترفع الخبر. اور یہ حروف مشبہ بالفعل نصب دیتے ہیں مبتدا کو، وترفع الخبر اور رفع دیتے ہیں خبر کو. وہی 6 حروف
اور یہ 6 حروف ہے. احدھا ان، ان 6 میں سے ایک ان ہے. وثانیہا ان، اور ان 6 میں سے دوسرا ان ہے. مثل، مثال کے طور پر ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. اب یہاں دیکھو زید قائم مبتدا ہے، زید مبتدا قائم خبر. اس پر جب آپ نے ان داخل کر دیا تو مبتدا کو زیدن اس کو نصب دے دیا اور قائم کو رفع. وبلغنی، اور مجھے یہ بات پہنچی ان زیدن منطلق، کہ زید چلنے والا ہے. ان زیدن منطلق. ان اور ان یاد رکھنا، ان یہ جملے کے مقام میں آتے ہیں. جہاں بھی جملے کا مقام ہوگا وہاں ان آئے گا، اور مفرد کے مقام میں ان آتا ہے. ان اس پورے جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتے ہیں. لہٰذا جہاں فاعل کا مقام ہوگا یا نائب فاعل کا ہوگا یا مفعول بہ کا ہوگا تو وہاں ان آئے گا. اور جہاں پورا جملہ ہوگا، مثال کے بعد قال کے بعد ان نہ پڑھیں گے، کیونکہ قال کے بعد مقولہ آتے ہیں، مقولہ پورا جملہ ہوتا ہے. اس لیے جملے کے شروع میں بھی ان نہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پورا جملہ ہوتے ہیں، وہاں سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. صلہ کے مقام میں بھی ان نہ پڑھیں گے، صلہ کے مقام میں، کیونکہ صلہ بھی پورا جملہ ہوتا ہے. جواب قسم میں بھی ان نہ پڑھیں گے، کیونکہ وہ بھی پورا جملہ ہوتا ہے. تو ان اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان جب جملے پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ جملہ ہی رہتا ہے، اور ان جب جملے پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ پورے جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے. تب یہاں جو مثال ہے بلغنی ان زیدن منطلق، تو یہ پورا جو ہے ان زیدن منطلق، یہ پورا جملہ بلغ کا فاعل بنے گا. پورا جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر بلغ کا فاعل بنے گا. تو فی الحال ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. النوع الثانی، النوع مرفوع لفظا موصوف، الثانی مرفوع تقدیرا صفت. مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بنے گا، اور مبتدا مرفوع ہوتے ہیں. الثانی مرفوع تقدیراً، تقدیراً کیوں؟ تقدیراً اس لیے کہ ثانی یہ قاضی کی طرح ہے، تو اس کا اعراب حالت رفع اور حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے. تو النوع مرفوع لفظاً موصوف، الثانی مرفوع تقدیراً صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا. الحروف، اچھا یہ آپ کو کیسے پتہ چلے موصوف صفت بن رہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جب دو اسم ہو، تینوں، اور دونوں کے اوپر الف لام ہے، تو یہ آپس میں، یا تین ہے تینوں کے اوپر الف لام ہے، دو معرفے اکٹھے آ جائے یا تین معرفے اکٹھے آ جائیں، تو یہ سارے آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. الحروف المشبہۃ، یہ بھی اسی طرح موصوف صفت بنیں گے، کیونکہ یہ بھی دو معرفے اکٹھے آ رہے ہیں. تو الحروف مرفوع لفظاً موصوف، المشبہۃ مرفوع لفظاً اسم مفعول، المشبہۃ مرفوع لفظاً اسم مفعول. اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، اسم مفعول نائب فاعل چاہتا ہے اور اس کو رفع دیتے ہیں. با جارہ الفعل مجرور لفظاً، میں نے آپ کو بتایا تھا جار مجرور ہمیشہ 8 چیزوں کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں: فعل کے ساتھ، اسم فاعل کے ساتھ، اسم مفعول کے ساتھ، مصدر کے ساتھ، صفت مشبہ کے ساتھ، اسم تفضیل کے ساتھ، مبالغہ کے صیغوں کے ساتھ، اور اسماء افعال کے ساتھ. تو اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر اس کے لیے محذوف نکالنا پڑتا ہے. تو یہاں 8 چیزوں میں سے المشبہہ تو اسم مفعول ہے عبارت میں، تو اسی کے ساتھ جڑ رہے ہیں جو مشابہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ. ایسے حروف جو مشابہت رکھتے ہیں، جس کی مشابہت رکھی گئی ہے فعل کے ساتھ، تو اسی کے ساتھ جڑ رہے ہیں. جی، تو با جار الفعل مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق المشبہہ تو اسم مفعول کے. اب المشبہہ تو اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شیبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہے الحروف موصوف کا. اب موصوف صفت مل کر یہ خبر بنا، اور النوع ثانی مبتدا کا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واو استینافیہ، یہاں سے نیا کلام شروع کرو تو واو مستانفہ بنا، حرف عطف بھی بنا سکتی ہو. تو واو مستانفہ ہی مرفوع محلاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. محلاً کیوں؟ محلاً اس لیے کہ ہی ضمیر ہے، اور ضمیر مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتے. تنصب فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتے. محلاً اس لیے کہ ہی ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتے. المبتدا منصوب لفظاً مفعول به. اب تنصب فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف.
ترفع فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الخبر منصوب لفظاً مفعول به، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول به ہے، مفعول به منصوب ہوتا ہے، لفظاً کیوں؟ لفظاً اس لیے کہ اس کے اوپر زبر کا تلفظ ہو رہا ہے۔ اب ترفع فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر، اور ہی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وہی ستۃ حروف، اور وہ 6 حروف ہے، حروف مشبہ بالفعل، واو مستانفہ، ہی مرفوع محلا مبتدا، ستۃ مرفوع لفظا ممیز مضاف، حروف مجرور لفظا تمیز مضاف الیہ، ممیز تمیز مل کر یا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنا خبر، اور آگے ہی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب یاد رکھنا میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کی جائے اور بعد میں اس کی تفصیل آئے، تو تفصیل میں ہر شے خبر بنے گی اور مبتدا کو محذوف نکالنا پڑے گا۔ تو یہاں پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کر دی کہ وہ 6 حروف ہے، حروف تو تعداد بیان کر دی، اب آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ 6 کون کون سے، ان، ان، آگے کا ان، تو یہ جو ان، ان وغیرہ ہے یہ خبر بنائیں گے اور مبتدا کو محذوف نکالیں گے، تو احدھا ان، کہ ان 6 میں سے ایک ان ہے، تو احد مرفوع لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور ان یہ مرفوع محلا خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر آگے واو حرف عطف، ثانی مرفوع تقدیرا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور ان مرفوع محلا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کی ایک اور ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آپ اعنی فعل کے لیے مفعول بھی بنا سکتے ہو، کہ یہاں اعنی فعل یعنی میری مراد ان اور ان ہے، تو پھر اس کی ترکیب یوں کرو گے کہ ان منصوب محلا معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان منصوب محلا معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا اعنی فعل کے لیے، اعنی فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اب اعنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور اس ان اور ان کو آپ بدل بھی بنا سکتے ہیں حروف سے، ستۃ حروف، کہ وہ 6 حروف ہے، یعنی کہ ان اور ان، تو اس کو آپ ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، حروف یہ مبدل منہ ہو اور یہ ان اور ان اس سے بدل بن جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بدل بن جائے گا، تو یہ ترکیب بھی کر سکتے ہو، تو اس کو آپ خبر بھی بنا سکتے ہو، مبتدا احدھا ان، اور ان یہ بھی خبر ہوگا مبتدا ثانی میں، اور اس کو آپ دونوں کو معطوف علیہ میں مفعول بھی ہوگا، اور کس کے لیے؟ اعنی فعل کے لیے، اعنی فعل ہوگا اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہوگا، فعل ابن فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بس یہاں تک کافی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔